جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں دوران یہ جو دورانیہ ہے اس پہ جو مثبت اثرات ہیں جسم پہ کیا ہوتے ہیں؟ رمضان کے اندر لیور کو ہماری ریسٹ ملتا ہے، نئی مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ رمضان کے اندر موسٹلی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹیز یا لیپڈ پروفائل کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں۔ اگر چاہے بہت زیادہ آپ انٹیک کرتے ہیں تو آپ کو معدے کی تکلیفوں سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ ان کے اندر آپ کا 1 کلو وزن کم ہوگا، ایک ٹوٹل نان سینس والی بات ہے، ایک ٹوٹل انہیلتھی۔ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں گے، ایکسرسائز کریں گے اینڈ سپلیمنٹ کو لیں گے تو آپ کو 1/10 ریزلٹس ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہیلتھ کیئر ود الیاس رانا میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اچھا، ماہ رمضان کے حوالے سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مدعو ہم نے جن کو کیا ہے ڈاکٹر عقیلہ مشتاق ہیں، کلینکل نیوٹریشنسٹ ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آج چونکہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت سارے ایسے سوالات جو ہمارے ناظرین کے ہیں اور ماہ رمضان کے حوالے سے، تو ماہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے خاص کر جو وہ فیمیل جنہوں نے سحری اور افطاری بھی بنانی ہوتی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان میں اللہ رب کریم کی طرف سے یہ پورا پیکج ہے، ہمیں بڑا چانس ملتا ہے میل اور فیمیل کو اپنی صحت کو ٹھیک کرنے میں اور اپنے آپ کو سمارٹ کرنے میں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ روزہ رکھنے میں جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، سحری سے سٹارٹ کرتے ہیں افطاری تک، تو اس دوران یہ جو دورانیہ ہے اس پہ جو مثبت اثرات ہیں جسم پہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ رمضان پورے سال میں 1 مہینے کے لیے آتا ہے، تو رمضان کے اندر بہت زیادہ باڈی میں جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں یا ڈس آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں، ڈیزیزز آ رہے ہوتی ہیں، رمضان کے اندر لیور کو ہماری ریسٹ ملتا ہے۔ لیور ہمارا پورا سال کام کرتا رہتا ہے، ہم کھاتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اس کو بریک نہیں ملتی ہے۔ لیور باڈی کا 2nd لارجر آرگن ہے جس کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے نیوٹرین اسٹور ہوں گے، یوز ہوں گے۔ تو ایز اے ڈائٹیشین میں ہمیشہ جن پیشنٹ کو فیٹی لیور کے ایشوز ہوتے ہیں یا جن کو کینسر کے ایشوز ہوتے ہیں یا اسٹمک ایشوز ہوتے ہیں، پہلے خوراک میں نے منہ سے ہمارے اسٹمک تک جانی ہے، اس کے بعد ہمارے لیور پہ جانی ہے۔ لیور ہماری باڈی کو پروڈیوس کرے گا، سب چیزوں کو دے گا، نیوٹرینٹس وغیرہ۔ اگر لیور کے اندر ٹاکسز ہو جائیں گے تو وہ اسٹوریج ہمارے کڈنی اسٹونس میں چلے جاتے ہیں، ادر ایشوز میں چلے جاتے ہیں۔ جن پیشنٹ کو جو بھی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں رمضان کے اندر 1 مہینے کے اندر جب آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ڈائٹ کرتے ہیں جس کے اندر آپ کے 2 لارج میل آتے ہیں، 2 اسمال آتے ہیں، جب پیشنٹ کی ایک روٹین بتا دیتے ہیں کہ آپ نے رمضان میں بھی اپنا کھانا پینا کنٹرول کرنا ہے۔ ایسا جن پیشنٹس کی کیلریز بہت زیادہ ہوتے ہیں، 2000 یا 3000 سے اوپر ہوتی ہے، جب وہ 1000 کیلریز پہ آ جاتے ہیں نا پیشنٹ، تو ان کی کیلریز کنٹرول ہونا شروع ہوتی ہے۔ باڈی جہاں پہ کیلریز یا فیٹ اسٹور ہوگا وہ انرجی دے گا۔ انرجی کا سورس کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا۔ بالکل ٹھیک۔ میں ناظرین سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب سوال کا جواب دیا ہے، یہ میں اگر ان کے کلینک پہ جاؤں تو یہ 3000 فیس لیں گی مجھ سے، پھر میں انتظار کروں گا اور یہ پھر کام کی باتیں مجھے پتہ لگیں گی، اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ فری میں گفٹ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا بڑا الیبوریٹ کر کے سمجھا بھی دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ چلو ہم بھی تھوڑا اپنی صحت بنا لیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا روزے میں انسانی دماغ پہ ہم روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ باعث رحمت ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ خوش قسمت انسان ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا، تو انسانی دماغ میں اس پہ مثبت اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جتنے ہی مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی اس چیزوں کی طرف یا ڈیزیز طرف جانا شروع کرتی ہے، کیونکہ برین باڈی کا اپر پارٹ ہے، ڈاؤن پارٹ نہیں ہے۔ اپر پارٹ ہے جو ہم چیزیں دیکھیں گے، سنیں گے، ٹچ کریں گے، وہ سب سے زیادہ ایکٹ ہماری دماغ سے کریں گے، مطلب برین سے ایکٹ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ رمضان کے اندر اپنی باڈی کو، اپنی چیزوں کو ایکٹیو رکھیں تو آپ نے پانی کی مقدار کم نہیں رکھنی ہے۔ بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پانی کی مقدار جو 10-12 گلاس پی ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں 5-6 کے اوپر، یا بہت زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم انسانی باڈی ہیں، ہم کوئی اینیملز نہیں ہے یا ہم کوئی اونٹ نہیں ہے، پانی پیتے رہیں ایسا آپ نے صرف اپنے ویٹ کے اکارڈنگ پانی کا انٹیک کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا ویٹ 65 ہے، ڈوائڈ بائی آپ 5 کر لیں تو آلموسٹ آپ کو 10 to 12 گلاسز بٹوین گلاسز واٹر انٹیک آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں۔ تو پیشنٹ کو ہم ٹائمنگ بتاتے ہیں، شیڈول بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح واٹر کا انٹیک کرنا ہے جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ 80% ہماری باڈی کے برین کو واٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے، اگر 80% باڈی میں واٹر نہیں جائے گا تو آپ کہاں سے باڈی ایکٹیو ہوگی؟ مجھے بتائیے، جیسے افطار ہو گیا، افطار کا ٹائم آ گیا اور سب سے زیادہ لوگوں کو پیاس لگی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اچھا،
اب اس دوران ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پانی پیتے رہتے ہیں ایون 3 4 5 گلاس پانی پی جاتے ہیں. تو ایک یہ سیکنڈ پھر ہم کھانا کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر صبح کے وقت بھی ایون کہ جب افطار ختم ہو رہا ہوتا ہے, اپنا سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے, تب بھی لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں. اچھا, چونکہ ایک ہی ٹائم میں ایک ایپیسوڈ میں کتنا کم پانی پی سکتے ہیں. اچھا, پھر مجھے یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے, جیسے سپوز ایک پیشنٹ ہے, لائک میں الٹرا ساؤنڈ کرانے گیا ایک پیشنٹ کا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ نا سپ لیں, یا آپ کوئی آدھا گلاس ابھی پیئیں, پھر گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے بعد, کچھ اس طرح سے. اس کا شیڈول بتائیے کہ افطار سے لے کے سحری تک, چونکہ ایک ہی وہ ٹائم میں اتنا زیادہ پانی تو نہیں پیا جا سکتا جیسے آپ نے بتایا کہ 10-12 گلاس پی لیں, تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ آپ کو مطلب ایک وہ وامٹ والا سچویشن بھی نہ آئے اور آپ کو یہ بھی نہ لگے کہ پیٹ پانی سے بھر گیا. افطاری کے فوراً بعد پیشنٹ کیا کرتے ہیں کہ افطاری میں 2 گلاس پانی پی لیے, پھر اس کے کھانے کے بیچ میں پانی پینا شروع کر دیتے ہیں. پانی آپ سے صرف پلین واٹر نہیں ہے, آپ جوس کے فارم میں لے سکتے ہیں, آپ لیکوڈ فارم میں کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, دودھ سوڈا پینا شروع کر دیتے ہیں, ملک شیک پینا شروع کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ پانی پی لیتے ہیں, تو آپ کو نوزیا فیل ہوتا ہے, آپ کو اوور ایٹنگ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو ایسا فیل ہو جیسے بہت زیادہ پیٹ پھولنا شروع ہو گیا. افطاری میں موسٹلی پیشنٹ کے کیا ایشوز ہوتے ہیں, جب بھی کھانا کھاتے ہیں ان کو ڈیزینس اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈیزینس مطلب چکر آنا شروع ہو جاتا ہے, انرجی لیول اپ اینڈ ڈاؤن شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں پیشنٹ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ نے پانی کا انٹیک کس طرح کرنا ہے, جو میتھڈ ایک ایکچوئل پرسن کے لیے ضروری ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, افطاری میں 1 گلاس اسٹارٹنگ میں پی لینا ہے, اس کے بعد 1 گھنٹے بعد پانی کا گلاس پی لینا ہے. نماز سے پہلے, نماز کے بعد لے لیں, ڈنر سے پہلے اور ڈنر کے بعد لے لیں. پھر آپ نے سحری کی طرف چلے جانا ہے. سحری میں آپ نے 2 یا 3 گلاس اپنے کمپلیٹ کر لینا ہے. واٹر انٹیک جتنا بیلنس رہے گا آپ کے باڈی کے ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ, اتنا ہی آپ کا رمضان کے اندر ڈی ہائیڈریشن لیول ڈاؤن نہیں ہوگا. ویدر بھی چینج ہو رہا ہے, ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گی. لیکن زیادہ کیسے آنا شروع ہوگی, لوگ بہت زیادہ پانی کا مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, پانی کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈرنک استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے بتایا کہ پانی کو آپ اس طرح سے استعمال کریں. اب میرا ایک اور اسی کے ریلیونٹ کویسچن یہ ہے کہ لائک پانی کی جو فارم ہے وہ ایک الگ ہے, جوس کی فارم یا دودھ سوڈے کی فارم ایک الگ ہے. اچھا, باڈی کو پیورلی پانی کی ضرورت ہوتی ہے, یا کہ ہم اس کمی کو لائک جیسے جن پیشنٹ کو UTI ہو جاتا ہے, یا جن پیشنٹ کو لائک ہم سٹرال کا لکھ کے آپ دے دیتی ہیں, تو ایسے جن کو یورین کا پرابلم آتا ہے. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے کہ صرف کیا پانی کی فارم کو یا پانی کی کمی کو کچھ دوسری لیکوڈ والی چیزیں پیورلی پورا کر سکتی ہیں, یا کہ وہ صرف پانی پورا کرتا ہے؟ پانی کی 1 گلاس کے اندر کتنی کیلریز ہوں گی آپ خود سوچیں. اس کے اندر 0 کیلریز ہیں. اگر اس کیلریز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر فروٹ جوس ایڈ کر لیں, کوئی بھی ساشی ایڈ کر لیں, یا ORS ڈال لیں, تو آپ کو کیلریز ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کیا پرووائڈ کریں گے, نیوٹرین پرووائڈ کریں گے. اور جو واٹر ہے پلین ہے, سمپل ہے, اس کے اندر کچھ بھی کیلریز نہیں ہے, تو آپ کسی بھی چیز کے اندر جب اسے ڈالنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. لائک فار ایگزامپل ادر ڈیزیز میں جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو یوٹری کے ایشوز ہوتے ہیں, یا ڈی ہائیڈریشن کے ایشوز ہوتے ہیں, یا اسکن کے ایشوز ہوتے ہیں, تو ہمیشہ ہم جو پاؤڈر سیشے ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پانی کے اندر ایڈ کر کے وہ انٹیک کرتے ہیں. پھر ان کی باڈی کو وہ نیوٹرین پرووائڈ ہوتے ہیں, پھر انرجی ان کو ملنا شروع ہوتی ہے.